मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। یہ جو کلپ میں نے آپ کو دکھایا ہے نا، اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی بھی لینا دینا نہیں، خاص طور پہ پرویز الہی کی گرفتاری سے۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو چلیے جناب، آج کا دھماکے دار ویڈیو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ اگر بات ہو ہی رہی ہے کہ میں کوئی مندر کا گھنٹا ہوں یارو جو ہر کوئی بجا کے چلا جاتا ہے، تو ایسا ہی کچھ مندر کا گھنٹا جو ہے وہ بن گئے ہیں کون؟ پرویز الہی صاحب۔ بات وہی ہے کہ دکھ ہوتا ہے کہ یار اس عمر میں آ کے اس بزرگی میں آ کر ان کو بزرگی نہیں مطلب سوٹ کی کہ پاپا پین میں ہے، بیٹا اسپین میں ہے، بیٹے کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ پاپا جانی جو ہے وہ جیل کے اندر ان سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ جو ان کے بھائی ہیں نا چودھری شجاعت، وہ ملنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے کہا ماتا رکن والی سمجھا کہ مٹی پاؤ تو مٹی نہیں پائی ان تیرو تو مٹی پان دا وقت آ گیا، یعنی کہ تو مٹی نہیں پائی ان تیرو تو مٹی پان دا وقت آ گیا۔ تو اس وقت پرویز الہی نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے مونس الہی کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، کیونکہ مونس الہی سارا پیسہ لے کر ملک سے فرار ہو چکا ہوا ہے، اسی لیے وہ باہر بیٹھ کے کرسیوں کے اوپر سامنے بیچ کے اوپر دیکھ رہا ہے سارا کچھ، اور مجبور ہوں جی، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پرویز الہی جو ہیں وہ بڑے منظور نظر ہوا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن آج اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہاں تک کہ بیچارے تیسری دفعہ گرفتار ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ گاڑی کے اندر ڈالے گئے، جس طرح پھر وہ گاڑی سے گھسیٹے گئے، نکالے گئے، کتنی دفعہ بیچاروں نے دوڑے لگائیں، بھاگنے کی کوشش کی، ہر بار گرفتار ہوئے۔ جو سیکنڈ ٹائم، جو وہ لاسٹ ٹائم گرفتار ہوئے تھے، اس وقت بھی وہ گاڑی کے اندر لیٹ گئے، انہوں نے گڈی دے ہینڈل پھاڑ لے، میں باہر نہیں نکلنا، لیکن ان کو نکالا گیا۔ تو بہرحال میں تو یہی کہہ سکتی ہوں۔ اور پھر پرویز الہی کس طرح کی تقاریر فرمایا کرتے تھے، ماضی میں کیا کچھ کہا کرتے تھے، لیکن جو کچھ بھی کہتے تھے، جو بھی شعلہ بیانی کرتے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو وہ یہ یقین دلاتے تھے کہ میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا۔ لیکن نیازی صاحب کی باتوں میں آ کے انہوں نے اسمبلیاں بھی توڑی، اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ بھی دیا، اور اس کا نتیجہ آج وہ بھگت رہے ہیں۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے کہ ماضی میں پرویز الہی کیا کچھ فرماتے رہے ہیں۔ چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ایک ایک کا بدلہ نہ لیا جائے گا، اور ایسا بدلہ لیا جائے گا کہ ان کی سات پشتیں یاد رکھیں گی کہ کوئی آیا تھا اور اس نے جواب اس طرح نہیں دیا تھا، ایسا دیا تھا کہ وہ یاد کرے گا۔ لیکن میں قانون کے تحت بھی مجھے آتا ہے کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور سنا اللہ اور سن لو، تو پھانسی کی نشانی ہے۔ جی، تو آپ نے پرویز الہی کو بھی سن لیا، سب کو سن لیا، اور اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی ونگ کی کچھ خواتین ہیں، وہ جناب جی کہہ رہی ہیں اس وقت پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف جو ہے نا بین سمجھتے ہیں، تو وہ بین جو کر رہی ہیں ذرا وہ دیکھیے۔ آئے ہائے چودھری، چنڈا ساڈی چودھری، آئے ہائے چودھری، رونجی سمیرا چودھری، آئے ہائے چودھری، بیڑے بچے چودھری۔ آئے ہائے چودھری۔ اچھا بھئی، اب چلتے ہیں ہم اگلی خبر کی طرف، اور بندہ بات کرے تو کس کے اوپر کرے؟ یاسمین راشد اور عالیہ حمزہ اور ان سمیت جو باقی تمام خواتین ہیں جو جیلوں کے اندر 9 مئی کے واقعے کے بعد سے بند ہیں، ان کے حوالے سے کچھ بری خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عدالت نے پی ٹی آئی کی رہنما جو یاسمین راشد ہیں اور ان کے سمیت جو باقی دیگر ملزمان ہیں، ان کی رہائی کے لیے جو ضمانتیں ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اس میں خدیجہ شاہ بھی شامل ہیں، اور جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی یہ بینچ تھا جس نے اس کی سماعت کی، اور سماعت کرنے کے لیے 2 رکنی بینچ نے ضمانت کی درخواستوں پہ سماعت بھی کی۔ سرکاری وکیل نے جناب علی کہا کہ ضمانت کی درخواستوں کی ہم مخالفت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جو مقدمے میں نئی دفعات شامل ہوئی ہیں اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اب اس کی سماعت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور نئی دفعات جو ہیں وہ اس میں شامل ہو چکی ہیں، تو نئی دفعات کے تحت جو ہے وہ ملزمان کی تفتیش کرنی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجنے کا فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کے مقدمات میں یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور ان کے سمیت جو دیگر ملزمان ہیں ان کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ کے لیے جیل میں بھیج دیا۔ اور دیکھیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ ملا ان خواتین کا۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمات اور بغاوت کی دفعات شامل کرنے کے لیے معاملے کی دراصل یہ سماعت ہوئی تھی، کیونکہ اس کے اندر مزید کچھ دفعات کو ایڈ کرنا تھا۔ عدالت نے جناب جی یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عالیہ حمزہ اور یہ کون ہے خدیجہ شاہ
اور کون ہے سنم جاوید اور پتہ نہیں کون کون سی خواتین ہیں، تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ فائنلی فیصلہ سنایا۔ اب جناب چاہے کوئی کہے کہ او فلاں دے گٹے گوڑے دکھ دے نے، فلاں بڈھا ہو گیا ہے، فلاں دی عمر 60 سال تو اتے ہو گئی ہے، تو اس سے قانون کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو بھی کوئی کلپریٹ ہوگا اس کو اس کی سزا تو بھگتنی ہی پڑے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج بیٹھے بیٹھے اچانک مجھے بشرا آنٹی جو ہیں عرف پنکی آنٹی، ان کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ کلپ میں آپ کو ساتھ میں دکھاؤں اور آپ کو ذرا سناؤں کہ بشرا آنٹی ہی اصل میں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہاں پہ اس کامیابی کے پیچھے سارا ہاتھ جو ہے نا پنکی آنٹی کا ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ پنکی آنٹی کس کس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ اور یہ جو پنکی آنٹی ہیں، ان کا یہ ایک پرانا کلپ ہے جو میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا سما نیوز پہ، اس وقت ہم نیوز تھا، یعنی وہ ندیم ملک کو۔ اور جناب جی انہوں نے جھوٹ جو بولا نا، وہ سن کے نا آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اور جو صحافی ندیم ملک ہیں وہ بھی بیچارے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ذرا ہم مل کے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مل کے سنتے ہیں کہ آنٹی کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ دوا کریں تو پھر ہم دونوں بیٹھ، اچھا کہتی ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے خان صاحب کو کہا دعا کریں، اور خان صاحب کو بتائیں کہ دعا ہوتا ہے، دعا آنٹی دوا نہیں ہوتا۔ آپ نے ان کو دعا کی حالت تک پہنچا دیا۔ سنیے آگے کیا کہہ رہی ہیں آنٹی۔ سوری آنٹی پلے ہی نہیں ہو رہی، دوبارہ۔ لائف ملے۔ میں نے کہا آپ دوا کریں تو پھر ہم دونوں بیٹھ کھڑے ہو کے ہم نے بڑی دیر وہاں درود شریف پڑھتے رہے اور ہم یہی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ تعالیٰ بارش ہو۔ اس دن میں نے کیا محسوس کیا کہ جب میں اس لائف میں تھی، میں سمجھتی تھی کہ میں اللہ کے بڑی قریب ہوں، میں نے کبھی پودوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی جاندار ہیں، ان کی بھی لائف ہے۔ لیکن یہاں پہ آ کے مجھے ایک انسان سے میں نے یہ سیکھا کہ بہت سی چیزیں جاندار ہیں جو ہمارے ارد گرد موو کر رہی ہیں۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے خان صاحب میں تبدیلی آئی، اصل میں ہم دونوں کی وجہ سے ایک دوسرے میں تبدیلی آئی۔ میں نے ان کو بتایا کہ رب سے عشق کر کے انسان کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور انہوں نے مجھے سکھایا کہ مخلوق کی خدمت کر کے۔ اب آپ نے غور کیا، وہ فرما رہی ہیں کہ پودے مرجھا گئے، سوکھ گئے، اور جو نیازی صاحب ہیں وہ پودوں کو دیکھ کے پریشان تھے اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ مرجھا گئے۔ تو پنکی آنٹی نے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ تو بارش برسائے تے تھلے جڑے نا پودے بیچارے صحیح ہون۔ پر پنکی آنٹی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ خان صاحب ہے تو پائپ چکو تے پانی جڑا نہ لا دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے، یہ تو نہیں کہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کچھ کام کرنا ہے، کچھ انسانوں کے بھی ذمہ انہوں نے کام لگایا۔ لیکن پنکی آنٹی کو سلام ہے، اور اس طرح کے جو ماڈلز ہیں وہ آپ کو پی ٹی آئی کے اندر بکثرت نظر آئیں گے۔ یہ ایک بھائی جان ہے جنہوں نے اپنی ٹنڈ کرا کے پنکی آنٹی کو اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر سامنے سلام لکھا ہوا ہے۔ یہ جو اس نے سامنے ٹنڈ کے اوپر لکھوایا ہوا ہے سلام، تو وہ بیسکلی ایشوریا مجھے یاد آ گئی کہ سلام کرنے کی آرزو ہے، ادھر جو دیکھو سلام کر لیں، تو وہ بیسکلی سلام کرنے والے لوگ بھی آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو پچھلے کئی دہائیاں کہہ رہی ہوں، مطلب جب سے میں ولاگنگ کر رہی ہوں، آپ کو میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کا تو بہت دفعہ کلپ سنوایا ہے جس میں وہ نیازی صاحب کو یہودی کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھا، وہ غلط فہمی تھی، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا۔ اب میں آپ کو 2 اور صحافیوں کی یہ بات سنانے لگی ہوں اور ثبوت کے ساتھ دکھانے لگی ہوں، جس میں ایک شاہد مسعود صاحب ہیں جو خود بیچارے یوتھیا رہ چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیازی صاحب کی کابینہ کے اندر کچھ انڈکلیئرڈ، یعنی کہ کچھ جو ان کی کابینہ کے وزیر تھے ان کے نام لوگوں کو پتا تھے اور کچھ کے نام نہیں پتا تھے کیونکہ وہ قادیانی تھے۔ اور ایک اور صحافی ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجئے۔ کبھی تسلیم نہیں کریں گے میں مسلمان ہوں۔ وزیر اعظم کے قریب ایک آدمی بیرون نیشنل، پاکستان کا نیشنل نہیں ہے، وہ اسرائیل کے لیے لابیاں کر رہا ہے اسلام آباد میں سبنا آباد کی نہیں بات کر رہا، حافظ آباد کی نہیں کر رہا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے، لیکن افسوس کہ ہمارا رہبر سویا رہا، یہاں جان بوجھ کے آنکھیں میٹ لی، بند کر لی۔ بڑی خبر دی ہے بھٹی صاحب آپ نے، کرا رہے ہیں۔ میں ملک صاحب آپ کو 2-3 خبریں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا۔ ان کے جو 52 اراکین کی جو ٹیم ہے، جس میں کچھ منتخب اور کچھ غیر منتخب اراکین ہیں، ان میں سے کون سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں یقیناً، اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے، لیکن وہ خود تحقیق کریں تو بہتر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حساس ادارے جو ہیں ISI اور IB مجھے ہر بات بتاتے ہیں، یہ بات پوچھیں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کچھ مہینوں میں جنہوں نے
इस तलवीव का दौरा किया। अभी भी अगर आपको कोई शक है ना तो समझ लें कि आपको अपने ईमान के ऊपर भी शक करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अल्लाह माफ़ करे कि आपके अंदर कोई ईमान की रमक बाकी होगी। अभी एक और सबूत बताऊंगी, उसके बाद तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जानी चाहिए, और वो ये है कि मस्जिद नबवी के अंदर आपको याद है इन्होंने हुल्लड़बाजी करवाई थी, बदतमीज़ी करवाई थी। अभी भी मस्जिद नबवी के अंदर कुछ यूथिया जो हैं वो PTI का झंडा लेकर फिर रहे होते हैं। उनको शर्म नहीं आती कि यहाँ पे अल्लाह के हजूर हम हाजिर हुए हैं और यहाँ पे हम सियासी जमातों के झंडे लेकर फिर रहे हैं, चाहे वो नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। कोई भी अगर ऐसी हरकत करेगा तो उसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ये लोग भंगड़े डालते हैं। इन्होंने मस्जिद नबवी के अंदर जब हुल्लड़बाजी करवाई थी, बदतमीजी करवाई थी, तो आज अल्लाह भी देखें, अल्लाह के घर में इन्होंने बदतमीजी करवाई थी, अल्लाह ताला आज इनके साथ क्या कर रहा है। और ये 3 अफराद थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर डांस किया था, जिसका वीडियो आपको साइड पर नजर आ रहा है। और इसमें एक अनिल मुसर्रत थे। अनिल मुसर्रत के बारे में कहा जाता है कि ये कादियानी है मुबैना तौर पे, और ये वो साहब हैं अनिल मुसर्रत जो कि अभी अलीमा बाजी और सिलाई मशीनों वाली के साथ उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। तो ये जो अनिल मुसर्रत हैं ये और राना अब्दुल सत्तार और साहिबजादा जहांगीर ये डांस करते रहे, ये हुल्लड़बाजियाँ करवाने की, और इसको न्याजी साहब ने कितना सराहा। ये थी बुशरा आंटी की पीछे से वो कहते हैं ना शय, ये वो बुशरा आंटी की आपने वो ऑडियोज सुनी है ना जिसमें वो कह रही हैं कि हर चीज़ को गद्दारी के साथ लिंक कर दिया करो अगर कोई भी हमारे खिलाफ बोले। और अब हम चलते हैं जी हरीम शाह की तरफ। हरीम शाह के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और पिछले काफ़ी दिनों से प्रोपेगेंडा कर रही थी, और आए रोज़ जो है उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ट्वीट्स किए जाते हैं, और उन ट्वीट्स के अंदर ये लिखा जाता है कि मैं फ़लाँ सियासतदान की कल ऑडियो या वीडियो जो है वो रिलीज़ कर दूंगी, लीक कर दूंगी। कभी किसी सियासतदान के हवाले से बात होती है, कभी किसी के हवाले से बात होती है, यहाँ तक कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के हवाले से भी इन्होंने कुछ ज़ूमानी किस्म के ट्वीट्स किए। उसके बाद क्या होता है कि इनके शौहर नामदार को अचानक रातों रात कुछ लोग आते हैं और आके उठा के ले जाते हैं, और जब वो उठा कर ले जाते हैं तो उसके बाद हरीम शाह जो हैं वो रोती धोती हैं, वो अपना एक वीडियो बयान भी जारी करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो मुबैना तौर पे इल्ज़ाम आयद करती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 9 दिन गायब रहने के बाद उनके शौहर को जो है वो छोड़ दिया जाता है, और जब शौहर वापस आते हैं तो पता ये चलता है कि उनके शौहर से जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की गई है वो सारी की सारी हरीम शाह के ट्विटर अकाउंट के हवाले से है, जिसमें ये पूछना था कि जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ फेक तरीके से रिलीज़ की जाती हैं या फ़ोटोशॉप की जाती हैं या कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है या जो ब्लैक मेलिंग की जाती है, ये क्या हरीम शाह खुद अपनी मर्ज़ी से करती हैं या इसमें कोई और मुलव्वस है। बताने वाले बताते हैं कि हरीम शाह के शौहर जो हैं वो सिर्फ एक ही बार में सारा कुछ उन्होंने उगल दिया है, इदारों को सब कुछ बता दिया है, और उन्होंने ये भी बताया है कि जो हरीम शाह का अकाउंट है ट्विटर का वो खुद हरीम शाह इस्तेमाल नहीं करती, हालांकि वो वेरीफाइड अकाउंट है, लेकिन हरीम शाह की मर्जी से उस पर ट्वीट्स होते हैं किसी और को इस्तेमाल करके, यानी कोई और उनका इस्तेमाल कर रहा है मगर वो हरीम शाह से पूछ कर वहाँ पर ट्वीट्स किए जाते हैं। तो उसके बाद हरीम शाह जो हैं वो आपको पता बरतानिया में है इस वक्त, और उन्होंने वहाँ से अपना एक वीडियो बयान भी जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि जी अभी भी उनका इल्ज़ाम जो है वो नामालूम अफराद पे जो कि वो कहना चाह रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि FIA ने उनके शौहर को जो है वो गिरफ्तार किया था। सुनिए कि हरीम शाह क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपने तमाम लोगों से मुखातिब हूँ और उन तमाम लोगों की मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में दुआएं की और हमारा साथ दिया। बिलाल वापस घर आ चुके हैं और 9 दिन बाद वो वापस घर आए हैं। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ कि कौन लोग थे, कौन लेके गए थे, कौन नामालूम थे, वो सबको पता है। पाकिस्तान में आजकल गायब कौन हो रहे और किस कीमत पे हो रहे और कौन करा रहे, लेकिन उसको क्यों उठाया गया था ये मैं ज़रूर बता देती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से उसको उठाया गया था, उसका खुद का कोई कसूर नहीं था। उससे जो इंक्वायरी हुई, जो क्वेश्चन हुए, जो भी पूछा गया, सब कुछ मेरी ही वजह से और मुझसे ही रिलेटेड क्वेश्चन हुए। चूँकि मैं खुद इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं बरतानिया में मौजूद हूँ, और मैं कोई इतनी बड़ी कातिल या दहशतगर्द जो वो थी नहीं कि किसी की औलाद को पीछे से आप इस तरह जो है इलीगल तरीके से उठाएं और उठा। जी तो जनाब ये थी आज की तमाम खबरें। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासत जानने के लिए मुझसे कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।